ہے کہ جس سے وہ اللہ کی بغاوت جو اس کے اندر ہے اس کو دوسروں کے اوپر مسلط بھی کر رہا ہے، یہ طاغوت ہے۔ یہ کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ ہو، طاغوت ہی کہلایا جائے گا۔ اللہ کی اتھارٹی کو جو چیلنج کر رہا ہو، یعنی یہ کہ جو ایک وہ مقتدر ہونے کی حیثیت ہے، وہ اگر وہ کوئی لے کے آتا ہے، یا یہ کہ اقتدار اعلیٰ کا دعوے دار بن کے آتا ہے، تو یہ در حقیقت طاغوت کی کامل ترجمانی کر رہا ہے۔ اس کا انکار کر کے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہاں جو کنڈے کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ گویا آپ پر کوئی آپ کی جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، جو سروائیول کا مسئلہ ہے، تو اس میں جیسے آپ کو کوئی ریسکیو کرنے کے لیے کوئی رسی ڈالے، جس نے وہ رسی پکڑ لی، گویا اس کے بچنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ تو ان تمام تر مشکلات وہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سہارا چاہیے، وہ سہارا اس کو ملے گا جو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوگا، جو دو کشتیوں کا مسافر نہیں ہوگا، جو اپنے انڈے تقسیم کر کے اس باسکٹ اور اس باسکٹ میں بھی نہیں رکھے گا، جو یکسو ہو جائے گا اللہ کی طرف، یعنی کٹ کے باطل سے کٹ کے اللہ کا ہو رہے گا، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا ہے، اس کو اللہ کی مدد پہنچے گی۔ لن انفصام لہا، اس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ٹوٹے گا نہیں، دوسرا یہ کہ اس میں دغا بازی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو پتہ نہیں ہوتا دوست کا منہ موڑ کے چل دے، اور یہ کہ بندہ جو ہے نا پھر اچانک کی پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے کہ میں نے ٹکر تو بہت بڑی طاقت سے لے لی ہے، لیکن یہ کہ جو سہارا تھا وہ منہ موڑ گیا۔ تو جیسے ابھی ہوا ہے یوکرین کے صدر کے ساتھ، تو یہ تو دنیا میں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ حمایتی ہو تو اقتدار مل جاتا ہے، اور وہ دولتی مار دے تو پھر بندہ سیدھا جناب پتہ نہیں کس جناب وہ اٹک کلے میں جا کے نکلتا ہے۔ تو یہ در حقیقت دنیا کے تعلقات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی موج اوپر ہوتی ہے، کبھی موج نیچے ہوتی ہے، لیکن یہ تعلق جس نے قائم کر لیا اللہ سے، اس میں کبھی رکھنا نہیں آتا، کبھی ٹوٹا نہیں آتا۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیے اگر یہ پورے اس کو ڈوب کے پڑھیں جو پچھلا حصہ ہے، تو اب یہ اگلی بات کتنا مزہ دے رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، حمایتی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہوں۔ کون سے ایمان والے؟ یہ جو آج 1.5 ارب پائے جاتے ہیں نہیں، جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، پہلے جو طاغوت کا کفر کریں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایسے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیاروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیاروں سے نکالنے کا ایک سادہ سا مطلب لے لیں، کنفیوژن سے نکالتا ہے، کلیئرٹی میں لے کے آتا ہے۔ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتے، انہیں بالکل اپنا راستہ صاف دکھ رہا ہوتا ہے۔ والذین کفروا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کی دوستی طاغوتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کے اندھیارے میں لے کے جاتے ہیں۔ ان کے جو چکنے چپڑے بیان برل کرتے کرتے وہ خوشامد کر کے اس کو پھنسا لیتا ہے، اور پھر وہ جا کے اس کو سیر ہو کے کھاتا ہے۔ تو یعنی وہ اس میں سارا یہ مضمون کھینچا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو کس طرح شکار کرتے ہیں۔ یہ وہ جیسے مکڑی نے شکار کیا تھا مکھی کو، وہ اگر آپ نظم پڑھ لیں نا، وہ ہماری خارجہ پالیسی کو بہت مطلب شاعرانہ زبان میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ہمیں پھانس لیتے ہیں، کبھی امریکہ پھانس لیتا ہے، کبھی کوئی اور پھانس لیتا ہے، سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر، اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر ہم کچھ عرصے کے بعد ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دوست گیا اور وہ دوست گیا۔ اصل میں ہمارا ولی وہ ہے نہیں، دوست ہے نہیں، ہمارا ولی تو اللہ ہے۔ اگر اس سے تعلق قائم کریں گے تو چھٹکارا پائیں گے، اور ہمیں وہ ویژن ملے گا کہ جو ہمیں کوئی ترقی کی شاہراہ پہ لے کے جائے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب وہ اندھیاروں کا نام رکھتے ہیں روشن خیالی، یعنی تاریکی کا نام روشن خیالی رکھ کر اسے شروع کر لیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس کی یہ یہاں پہ تو ایک یوں سمجھے نا جیسے ایک تھیوریٹیکل مضمون ہوتا ہے، اس طرح بات بیان ہو گئی۔ اب آگے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، اسے کنکریٹ فارم میں سامنے رکھا گیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آپ نے نہیں دیکھا جس شخص نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟